بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کتنی مقدار نکالنی چاہیے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کل مال کا 2.5% نکالنا ہوتا ہے، یعنی جو مال ہمارے پاس بچ گیا اور اس پر ایک سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد میں جو چیز ہم نے استعمال کر لی، کھا لیا، اور اس کے بعد میں جو بچ گیا، جتنا مال ہمارے پاس بچا ہے وہ مال تجارت ہے یا نقدی کی شکل میں ہو یا سونا چاندی ہو، جو بچ گیا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس مال کی قیمت لگانے کے بعد میں اس کا 2.5% نکالنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سارا سامان سونا چاندی زیورات یا نقدی یا کوئی سامان وغیرہ 1 لاکھ کا بن رہا ہے، سب کی قیمت لگا کے 1 لاکھ روپے ہے، تو 1 لاکھ کا جو 2.5% بنتا ہے، 40 پیسے جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 2500 روپے، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے۔ تو معلوم ہوا کہ 1 لاکھ پر 2500 روپے ہیں، اور اگر 2 لاکھ پر بنتا ہے تو اسی طریقے سے 5000 روپے ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ حساب لگاتے چلے جائیں، کیلکولیٹ کر لیں، سارے مال کو ملا کر کے ایک جگہ رکھیں اور اس کا 2.5% نکال دیں، یعنی کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں کیلکولیٹر سے بھی حساب نکال سکتے ہیں آپ۔ مال کی کوانٹٹی لگائیں، اس کے بعد میں پرسنٹ لگائیں اور اس کے بعد میں 2.5 لگائیں، یعنی 2.5 لگانے کے بعد میں جو رزلٹ نکل کر گئے وہی آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی جو کوانٹٹی ہے، زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ 2.5% پر نکالنی ہوتی ہے، یعنی پورے مال کا 2.5%، سارا مال زکوٰۃ میں نہیں دینا ہوتا ہے یا آدھا مال نہیں دینا ہوتا، بلکہ ایک 2.5% کا جو حصہ اللہ نے متعین کیا ہے یہ اللہ کو دینا ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان بھائی اس میں سستی کرتے ہیں، کاہلی سے کام کرتے ہیں، بھائی مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اللہ کو ہم اللہ کا دیا ہوا مال نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، تو پھر ہمارے سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ مال اللہ نے دیا ہے تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے نا، آخرت میں یہ مال گنجا سانپ بنا کر کے جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ مال خود یہ کہے گا، فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ والذین یکنزون الذھب، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی جی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو اس سے اس کی پیشانیاں داغی جائیں گی، اس کی پیٹھ داغی جائے گی، ہر طریقے سے اس کے اوپر وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں یہ مال کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی تو وہ مال ہے کہ جو تم دنیا میں کماتے تھے، دنیا میں حاصل کیا کرتے تھے، اس کو جمع کر کے رکھتے تھے، لہٰذا بڑی سخت وعید آئی ہے، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کو دینا چاہیے۔ 2.5% نکلتا ہے۔ مسئلے کا جواب یہ ہے کہ 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں، 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے، 100 روپے پر آپ 2.5 روپے نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پیسہ یا سونا چاندی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے یا گائے بھینس کا ریوڑ ہے یا اونٹ کا ریوڑ ہے، تو اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے نا، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، کوئی 5 اونٹ کا مالک ہے، تو اس پر 1 سال کی بکری دینا واجب اور ضروری ہوتی ہے، اور اگر 5 سے زیادہ ہیں، 10 تک ہیں، تو پھر 2 سال کی بکری اس کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک 5 پر 1 سال کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے گائے بھینس کا، کہ اگر کسی کے پاس 30 گائے بھینس ہے، 30 کی کوانٹٹی 30 ہو جاتی ہے، 30 گائے ہیں 30 یا بھینس ہیں، 30 گائے ہوں یا 30 بھینس ہو، تو ان میں 1 سال کی 1 گائے ہو یا 1 بھینس ہو، یہ زکوٰۃ میں دینا واجب اور ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس 30 سے اور زیادہ ہوں اور وہ 40 تک پہنچ جاتی ہیں، تو ان کے اوپر 2 سال کی گائے بیل یا بھینس وغیرہ کٹڑا وغیرہ زکوٰۃ میں دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری نمبر آتا ہے بکریوں کا، کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، 40 بکریاں ہونے کے بعد اس پر 1 سال کی 1 بکری دینا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا تعلق ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی چوپاؤں میں، جانوروں میں اور نقدی کے سامان میں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھ کے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔